تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، اور شوہر کا انتقال ہو گیا. اب بتائیے بیوی کو وراثت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مہر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہے بھائی، اب یہ مسئلہ کسی مفتی کے پاس آیا وہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے، بولا کیا ہوگا. تو اب قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، دو مثالیں. مثال کا مطلب اس جیسے مسائل تو ملیں گے، یہ والا جزیہ نہیں ہے قرآن میں. اگر ہوتا تو پھر تو واضح تھا نا. ہمارے پاس قرآن میں دو مثالیں ملتی ہیں قرآن و سنت میں، رخصتی سے بعد والی اور رخصتی سے پہلے طلاق والی. سمجھ میں آئی بات؟ رخصتی ہو جائے، میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو گئے، پھر شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، تو اس میں ہمیں صاف ملتا ہے کہ پورا مہر دینا پڑے گا اور عورت کو پورا پورا وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہے بیوی کا وہ اس کو پورا پورا ملے گا. آئی کھوپڑی شریف میں بات. رخصتی کے بعد طلاق ہو گئی تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت تو نہیں ملے گی لیکن مہر پورا پورا ملے گا. رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو بھی قرآن نے مسئلے کو واضح بیان کر دیا، فنصف ما فرضتم، مہر آدھا ملے گا، وراثت بالکل نہیں ملے گی کیونکہ رشتہ ہی ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ عدت بھی عورت پہ لازم نہیں ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. یعنی رخصتی کے بعد عدت بھی ہے، وراثت بھی ہے، مہر بھی ہے. رخصتی سے پہلے عدت بھی نہیں ہے، وراثت بھی نہیں ہے اور مہر بھی آدھا. اب یہ تیسری سچویشن پیش آ گئی کہ رخصتی ہوئی نہیں اور شوہر مر گیا. اب کیا ہوگا؟ اس کو کیا سمجھیں گے ہم؟ آدھا مہر دیں گے، کیا وراثت ملے گی نہیں ملے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں قرآن و سنت میں کچھ نہیں ملتا، اجتہد برأیی، میں اس بارے میں سوچوں گا، اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا اجتہاد کر کے. یہ جو کہتے ہیں نا دین میں رائے نہیں ہے، رائے نہیں ہے، قرآن و سنت کے اگینسٹ رائے نہیں ہے. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو رائے ہے، تبھی تو قرآن بار بار تتفکرون یا تفکرون کہتا ہے، غور کرو، فکر کرو. تو عبداللہ بن مسعود چلے گئے، سوچتے رہے، پھر آ کے انہوں نے فرمایا پورا مہر ملے گا اور پوری وراثت ملے گی اور عورت پہ عدت بھی لازم ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ عورت پہ بولو عدت بھی لازم ہے. تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کو اس سچویشن میں یہی فیصلہ دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس وقت حدیث نہیں پہنچی. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش کہ میرا اجتہاد نبی کی حدیث کے. اچھا ہاں، عبداللہ بن مسعود نے جب یہ اجتہاد کیا نا، لہا مہر مثلی نسائها لا وکس فیها ولا شطط، فرمایا پورا پورا مہر ملے گا. مہر ابھی متعین بھی نہیں ہوا تھا، جو جب مہر متعین نہیں ہوتا تو مہر مثل ملتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر فرمانے لگے ان کان صوابا فمن اللہ، اگر یہ درست فیصلہ ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر یہ غلط ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، میں شریعت ذمہ دار نہیں ہے. تو کسی نے بتایا کہ نبی نے ایسا فیصلہ کیا، آپ اتنا خوش ہوئے. تو اب بعد میں علماء نے اس فیصلے کی لاجک بیان کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کیا سوچ کے فیصلہ کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے پہلی بات تو اس کو طلاق کے حکام پہ قیاس نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ طلاق کہتے ہیں کہ نکاح جس مدت تک کے لیے ہوا تھا ہمیشہ کے لیے ہوا تھا نا. اسلام میں متع تھوڑی ہے، ٹیمپریری شادی اسلام میں زنا ہی ہے. کوئی یہ شیعہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے کہ جی ٹیمپریری شادی زنا سے تو بہتر ہی ہے. نہیں، بہتر نہیں ہے، زنا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ لوگوں کے اسکالرز کہ دیکھیے ایکچولی جب انسان اجنبی جگہ پہ ہو، ایکچولی زنا کا خطرہ ہو تو ٹیمپریری نکاح کر لیا جائے، 2 گھنٹے کی شادی، 1 ہفتے کی شادی، ایکچولی کر کے. اور بھائی وہ زنا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں فرق ہے، اس میں 2 گواہ بھی ہوتے ہیں، تو زنا پہ 4 آدمی گواہ بنا لو تو وہ نکاح تھوڑی بن جائے گا. ہے تو زنا ہی نا، بلکہ یہ زیادہ پرلے درجے کا زنا ہے، اس لیے کہ زنا میں تو ایک دفعہ کیا وہ بھاگ گئی ہے، تو 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک یا 1 ہفتے تک باؤنڈ ہے، بھاگنا نہیں ہے. تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں چھوڑنے کا رائٹ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ہسبینڈ کے پاس. چھوڑے گا تو جائے گی، نہیں تو بس قیامت تک کے لیے ہوا ہے، یہ کبھی نہیں جاؤ گی. ہاں عدالتوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، وہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں. تبھی میں عدالتی خلا کے اس لیے بھی خلاف ہوں کہ اس نے نکاح اور زنا میں جو بنیادی فرق تھا وہ فرق ختم کر دیا ہے. کیونکہ عورت کے پاس بھی رائٹ، مرد کے پاس بھی رائٹ. تو بتاؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں، میاں بیوی میں کوئی فرق ہوا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت کچھ وقت ساتھ رہتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو بریک اپ کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باؤنڈ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میاں بیوی بھی باؤنڈ نہیں ہے تو پھر کوئی خاص فرق نہیں ہوا، تقریباً وہی چیز ہو گئی ہے. تو اس لیے میاں بیوی میں ہے ہی یہی کہ بیوی آئی ہے تو اب جا نہیں سکتی، وہ باؤنڈ ہو گئی ہے. شوہر کو پاس رائٹ ہے کہ چھوڑے تو چھوڑے، نہیں چھوڑے تو نہیں چھوڑے. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو اب عبداللہ بن مسعود نے یہ اجتہاد اس لیے کیا کہ طلاق کہتے ہیں نکاح ہوا تھا ہمیشہ کے لیے نا، موت تک مرنا جینا، تبھی تو شریک حیات. آپ نے اس کو اینڈنگ پوائنٹس تک پہنچنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دونوں ہم سفر یہاں سے پشاور جانے کے لیے بس میں سوار ہوئے تھے کہ اب قبر تک ہم کیا ہیں؟ ساتھ ہیں. تو سوار ہوئے تھے، آپ نے راستے میں ملتان میں ہی اس کو اتار دیا، چل بھائی تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ. تو سفر کمپلیٹ نہیں ہوا، تو وہ بینیفٹس نہ آپ کو ملیں گے نہ اس کو ملیں گے. تو کہتے ہیں بھائی طلاق تو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جو کام ہوا تھا اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ. اور ہمیشہ کا مطلب کیا؟ موت تک کے لیے دونوں کا مرنا جینا ساتھ تھا. شوہر کی موت کی صورت میں یہ رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے، جتنے ٹائم کے لیے ہوا تھا پورا ٹائم کمپلیٹ کر کے ختم ہوا ہے. یہ پورا ٹائم کیا ہے؟ موت.
تو وہ کسی کی 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے, کسی کی 50 سال میں, کسی کی 90 سال میں. جو خواتین ہونے نہیں دے رہی ہوتی, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوشش کرتی ہیں میاں پہلے ہی لڑک جائے, لیکن میاں کا ارادہ تو یہ تھا کہ 90 سال تک میں بھی زندہ رہوں گا اور 90 تک تم بھی زندہ رہو گی. ہوا تو اسی سلسلے میں تھا نا. تو اب جب مر گیا تو بھائی یہ تو تقدیر ہے. یعنی یہ نکاح اپنے تمام پوری مدت کمپلیٹ کر کے گیا ہے, جس اللہ کے علم میں جس مدت تک کے لیے ہوا تھا, یہ موت تک کے لیے ہوا تھا نا, تو موت تک. تو جب کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لوازمات میں پورا مہر بھی ہے, وراثت بھی ہے, عدت بھی ہے, سب کچھ ہوگا. یہ کامیاب شادی کہلائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کامیاب شادی. طلاق کامیاب شادی نہیں ہوتی, ناکام شادی ہوتی ہے نا, تبھی تو اس کو طلاق کہتے ہیں کہ ناکام شادی.